اللہ رب العزت نے انسان کو دو چیزوں سے پیدا فرمایا ہے، ایک جسم اور ایک روح۔ بس ان دونوں میں یہ فرق ہے کہ جسم کی حیثیت ایک مکان کی ہے اور روح کی حیثیت ایک مکین کی۔ سے ایک چار دیواری ہے، ایک مکان ہے، اس کے اندر کچھ بندے رہتے ہیں، وہ مکین ہے۔ جسم یہ باڈی ایک مکان ہے، اس کے اندر جو چیز رہتی ہے وہ روح ہے، وہ مکین کہلاتی۔ جسم خاکی ہے، مٹی سے پیدا ہوا، اور روح یہ عرشی ہے، افلاکی ہے، آسمان سے آئی ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ اللہ کا حکم۔ مگر یہ دونوں چیزیں، جسم بھی اور روح بھی، ہمارے پاس امانت الہی ہے۔ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم کچھ ایسی حرکتیں کریں جس سے ہمارا جسم متاثر ہو، صحت خراب ہو، یا یہ کہ ہماری روح جو ہے وہ متاثر ہو اور اس کی صحت خراب ہو۔ جسم اور روح دونوں کی صحت کی حفاظت ہمارے ذمے ہے، لہذا جسم کو بھی وہ غذا دینی ہے جو اس کے مناسب ہو تاکہ اس کی صحت خراب نہ ہو، اور روح کو بھی وہ غذا دینی ہے جس سے اس کی صحت کی حفاظت ہو سکے۔ میں نے عرض کیا کہ جسم چونکہ مٹی سے بنا ہوا ہے، اس لیے اس کی غذا بھی مٹی سے نکلتی ہے، لیکن روح یہ تو آسمانی ہے، عرشی ہے، اس لیے اس کی غذا مٹی سے نکلی ہوئی کوئی چیز نہیں ہوگی، اس کی غذا پھر ذکر الہی ہوگا۔ یہ جتنا اللہ کو یاد کرے گی اتنا ہی اس کو روحانیت، اتنی ہی اس کو طاقت ملتی چلی جائے گی، صحت مند رہے گی۔ جب ہی ہمارے مشائخ نے بڑا خوبصورت ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ ذکر کا ناغہ یہ روح کا فاقہ ہے۔ پیٹ کے فاقے سے لوگ ڈرتے ہیں، اور ناشتہ نہیں کیا، پورا دن 10 دفعہ بولتا ہے آدمی میں نے ناشتہ نہیں کیا، 12 بجے بھی جا کر 2 بجے بھی چائے پی رہا ہوتا ہے کہ آج میرا ناشتہ رہ گیا۔ پیٹ کے فاقے سے لوگ ڈرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ ہم روح کے فاقے سے ڈریں۔ جس دن اللہ کا ذکر نہیں ہوا، سمجھو اس دن آپ نے جیسے جسمانی اعتبار سے کھانا ہی نہیں کھایا۔ تو جیسے پیٹ کا فاقہ ہو تو جسم کمزور اور لاغر پڑ جائے گا، بیکار ہو جائے گا، ایسے ہی اللہ کے ذکر کا ناغہ ہوگا تو یہ روح جو ہے یہ کمزور پڑ جائے گی، بیکار ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے روح کی غذا اتاری اور ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ ہر چیز کی تو حد مقرر کی، روزے ہیں 30 بس، فرض اتنا ہی، حج زندگی میں 1 دفعہ فرض بس، زکوٰۃ اتنے فیصد بس، لیکن جب بات آئی ذکر کی تو یہ نہیں کہا اتنا کر لو، اتنا کرنا نا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو بہت یاد کرو، اس لیے کہ تمہاری روح کی غذا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، ترمذی شریف میں روایت موجود ہے، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شرائع الاسلام قد کثرت علی، شریعت کے احکامات بہت ہیں، مگر فاخبرنی بشیء اتشبث بہ، مجھے کوئی ایک چیز ارشاد فرما دیں جو میں اس کو مضبوطی سے پکڑ لوں اور اس پر جو ہے وہ ہمیشگی اختیار کر لوں، کوئی ایک چیز فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر و تازہ رہنی چاہیے۔ بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
یذکر اللہ علی کل احیانہ، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اشکال ہوتا ہے کہ ہر وقت میں تو بعض ایسے اوقات بھی آتے ہیں، آدمی واش روم جا رہا ہے، سو رہا ہے، یہ ان اوقات میں تو ذکر نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر وقت کی جو مسنون دعا ہے، اگر آپ نے اس کا اہتمام کر لیا، گویا وہ وقت بھی آپ کا اللہ کے ذکر میں ہی گزر گیا۔ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا پڑھ لی، کھانے کے بعد کی دعا پڑھ لی، یہ سارا وقت جو کھانے میں بظاہر گزرا، حقیقت میں یہ اللہ کے ذکر میں گزرا۔ سونے سے پہلے کی دعا پڑھ لی، سونے سے بیدار ہوئے پھر دعا پڑھ لی، بظاہر سارا وقت سو کے گزارا، حقیقت میں آپ نے اللہ کے ذکر میں سارا وقت گزار دیا، کہ مسنون دعاؤں کا اہتمام بھی ذکر کا ایک حصہ ہے۔ تو حکم ہے کہ ذکر کثرت سے کرو۔ اگر ذکر کثرت سے شروع کیا، آپ کو مزہ آنے لگا، تو پھر کیے جاؤ، یہ غذا ہے۔ اچھی چیز کھانے کو دل کرتا ہے، آدمی کھاتا رہتا ہے۔ اور اگر آپ کو مزہ نہیں آیا، ذکر کو دل نہیں چاہ رہا، جب بھی کرو یہ دوا ہے۔ پھر ہم اور آپ مریض ہیں، ہماری دوا ذکر ہے۔ مزہ آ رہا ہے تو یہ ذکر غذا ہے، نہیں آ رہا تو یہ ذکر دوا ہے۔ کسی بھی شکل میں چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نہ آدمی اپنی غذا چھوڑ سکتا ہے، نہ آدمی اپنی دوا چھوڑ سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اور اگر ہم نے اس میں لچک دکھائی تو قیامت میں بڑی ندامت ہوگی، حسرت کے دن افسوس ہوگا۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، یہ کافروں کو اور منافقین کو تو حسرت ہوگی کہ انہوں نے زندگی میں اپنے رب کو یاد نہیں کیا۔ مومن کو بھی حسرت ہوگی، مومن کو بھی حسرت ہوگی میدان محشر میں۔ اس کو حسرت کس بات کی ہوگی؟ جب یہ دیکھے گا کہ یار اللہ کے تھوڑے ذکر پر بھی اتنا کچھ مل رہا ہے، کاش کہ میں کچھ اور اللہ کو یاد کر لیتا۔ اس کو ان گھڑیوں پہ افسوس ہوگا جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر جائیں گی۔ تھوڑے ذکر پہ اللہ تعالیٰ کتنا عطا فرماتے ہیں۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت میں ارشاد فرمائیں گے کیا؟ اخرجوا من النار من ذکرنی یوما، جس نے ایک دن بھی مجھے یاد کیا ہے اس کو بھی جہنم سے نکالو۔ اخرجوا یوما، اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام، جو مجھ سے کہیں بھی خوف زدہ ہوا ہے، ڈرا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے، چھوڑ دیا میرے خوف کی وجہ سے، اس کو بھی جہنم سے نکال دو۔ جب ذکر قلیل پر اتنا اجر ہے تو ذکر کثیر پہ کتنا اجر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر الہی، اس کے فضائل اور ثمرات تو بہت ہیں، مگر میں جلدی 10 فضیلتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ذکر کے فضائل میں پہلی فضیلت ہے کہ ذکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بھی یاد رکھتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھا کرو، میں تمہیں یاد رکھا کروں۔ تم مجھے خوشی میں یاد رکھو، میں تمہیں پریشانی میں یاد رکھوں۔ نمبر 2، ذکر الہی سے دلوں کو حقیقی سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ جو عبادات، نماز، تلاوت وغیرہ کر کبھی بندہ اندر سے پریشان رہتا ہے، اللہ کا ذکر نہیں کیا۔ یہ جو قرآن مجید کی تلاوت ہے نا، یہ ہے ذکر ثقیل۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اس کو دل برداشت نہیں کر سکتا جب تک کہ پہلے ہم دیگر اذکار کے ذریعے سے اپنے دل کو تقویت نہ پہنچا دیں۔
آپ نے استغفار پڑھا، درود شریف پڑھا، تیسرا کلمہ پڑھا، دل میں طاقت آ گئی. اب جب آپ کلام الہی کی تلاوت کرو گے تو یہ نور اس میں جذب ہوگا، اس کی اپنی پھر حلاوت اور ایک مٹھاس ہوگی. نمبر 3، ذکر الہی سے دل نرم ہوتے ہیں. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. یہ اہل ایمان کی صفات ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو وجلت قلوبہم، ڈر جاتے ہیں ان کے دل، نرم پڑ جاتا ہے، ایک دم خوف خدا طاری ہو جاتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اور جب قرآن مجید کی آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں، وہ سنتے ہیں قرآن مجید کو، تو ان کے نور ایمانی میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو انسان کا دل نرم پڑتا ہے، کس سے؟ اللہ کے ذکر سے. یہ جو ہم الگ بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں گے، پھر جب ہاتھ اٹھائیں گے آنکھوں سے آنسو خود ہی آئیں گے. ہم کتنے سنگ دل ہو گئے، رمضان کے 20 دن گزر گئے ہیں. غور کیجئے آج کی رات کتنی قیمتی گزری. کتنے لوگ ہیں جو الگ سے کوئی نہیں دیکھ رہا، بیٹھے اور ہاتھ کیا اٹھائے کہ آنسو تھمتے ہی نہیں. یہ آنسو کہاں چلے گئے؟ اس آنکھ میں کوئی خیر نہیں جس میں آنسو نہیں. وہ آدمی قیامت میں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جس نے تنہائی میں اپنے رب کو یاد کیا یہاں تک کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ دلوں کی سختی کا علاج ہے. ہم اللہ کو یاد کریں. پھر میں نے عرض کیا کہ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، کیفیت ہی کچھ اور ہوگی. دعا میں 2 منٹ کی دعا کی کیفیت ہی کچھ اور ہوگی. گھنٹوں کے حساب سے ہم الگ تھلگ بیٹھ کر دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. اصل الگ دعا مانگنا ہی ہے، اس میں رونا اصل ہے. مجمع میں رونا اتنا بہتر نہیں، ریاکاری کے امکانات زیادہ ہیں، جتنا تنہائی میں جب کوئی نہیں دیکھ رہا اور آپ کونے میں اپنے رب کو یاد کر کے رو رہے ہیں. ہر آدمی کا یہ شکوہ ہے کہ اس میں ہمیں رونا نہیں آتا. ادھر تو چلو کوئی دعا کرانے والا آگے پیچھے گھما پھرا کر ہمیں ترغیب دے کر رلا رہا ہوتا ہے، ادھر تو نہیں آتے آنسو. یہ دل کی سختی ہے، اس کا علاج اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا ہے. نمبر 5، ذکر الہی سے اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوتی ہے. آدمی جس کسی کی محفل میں ہو نا، اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. جب آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہو سمجھو آپ اللہ کی مجلس میں ہو. حدیث میں آپ نے فرمایا انا جلیس من ذکرنی، انا جلیس من ذکرنی، جس نے مجھے یاد کیا میں اس کا ہم نشین ہوں. نمبر 6، ذکر الہی سے دعائیں رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہیں جو ذکر کا اہتمام کرتا ہے. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا يرد اللہ دعاءہم، 3 آدمی ایسے ہیں اللہ ان کی دعائیں رد نہیں فرماتے. الذاکر اللہ کثیرا، نمبر 1 جو اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والا ہو. ودعوۃ المظلوم، مظلوم کی جو دعا ہے وہ بھی رد نہیں ہوتی. اور والامام المقسط، انصاف کرنے والا امام، بادشاہ، حاکم، اس کی بھی دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے. نمبر 7، ذکر الہی کے فوائد میں ایک فائدہ یہ بھی ہے اور اس کی فضیلت یہ بھی ہے کہ فرشتے انسان کو گھیر لیتے ہیں. مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقعد قوم یذکرون اللہ، جو بھی قوم بیٹھتی ہے اللہ کے ذکر کی خاطر، الا حفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں. وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے. ونزلت علیہم السکینہ، اور ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے. وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے ان کا تذکرہ فخر سے کرتے ہیں. تو یہ حفتہم الملائکہ،
فرشتے جو گھیر لیتے ہیں وہ ذکر کی برکت سے۔ نمبر 8، ذکر الہی سے قیامت کے دن انسان کا ترازو جس میں اعمال تولے جائیں گے وہ اجر و ثواب سے بھر جائے گا۔ کچھ ایسی چیزیں بھی ڈالنی چاہیے جو بظاہر مقدار میں کم ہوں مگر تاثیر میں بہت زیادہ ہوں۔ تو اللہ کا ذکر بڑا وزنی ہے۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، تم الحمدللہ کہو اس سے ترازو بھر جائے گا۔ وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان او قال تملأ ما بین السماء والارض، یہ سبحان اللہ کا کلمہ اور الحمدللہ کا دونوں یا ان میں سے ہر ایک ایسا ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان کے خلا کو بھی بھر دے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور روایت ہے بخاری شریف کی آخری، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان کلمات سے انسان کا ترازو وزنی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب سے بھر دیتے ہیں۔ نمبر 9، شریعت کی نگاہ میں سب سے زیادہ فضیلت والے لوگ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ حدیث میں ان خیر عباد اللہ یوم القیامہ الحمادون، مسند احمد کی روایت ہے، قیامت میں سب سے زیادہ بہترین لوگ اللہ تعالیٰ کے یہاں کون سے ہوں گے؟ الحمادون، جو اللہ کی حمد و ثنا اور تعریف کرنے والے یعنی ذکر کرنے والے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، 10ویں اور آخری فضیلت عرض کر رہا ہوں، مسلم شریف میں ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا حضرت سبق المفردون، یہ مفردون جو ہے نا یہ بہت آگے چلے گئے، یہ سبقت لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے فرمایا حضرت یہ مفردون کون لوگ ہیں؟ جب آپ نے یہ فرمایا کہ مفردون جو ہیں وہ سبقت لے گئے ہیں، آگے چلے گئے، تو صحابہ نے عرض کیا یہ مفردون کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں یہ ہیں جو سبقت لے کر چلی گئیں۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، آخری عشرہ شروع ہے، اپنے اعمال میں ہم نے اضافہ بھی کرنا ہے، عبادات میں اضافہ بھی کرنا ہے، تو فجر کے بعد سے لے کر اشراق تک بندہ مسجد میں اپنے آپ کو جوڑے اور عصر سے مغرب تک کوشش کرے مسجد میں وقت دے، مسجد کے وقت کو بڑھا دو، اور بڑھانے سے مقصود صرف بیٹھنا ہی نہیں، اللہ کا ذکر کرو، تلاوت کرو۔ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس، ساری کائنات جس پہ سورج طلوع ہوتی ہے، آپ نے فرمایا یہ کلمہ مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، کائنات میں اس سے زیادہ پسندیدہ چیز کوئی نہیں۔ ایسے استغفار پڑھنا چاہیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ حدیث میں آپ نے فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، اس آدمی کو مبارک ہو جو قیامت میں اپنے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ استغفار پائے گا۔ آپ نے فرمایا میں ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، یہ امت کے لیے ترغیب ہے، ورنہ آپ کو تو استغفار کی ضرورت نہیں، جب آپ فرماتے ہیں تو ہمیں کتنا زیادہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور تیسری چیز درود شریف کا اہتمام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے سب سے بڑے محسن ہیں، آپ کا ہم پہ حق ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں۔ ایک مقدار طے کر لے آدمی، 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام، کم از کم اتنا تو ہو جائے۔ اعتکاف والوں کو اس سے بھی زیادہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔
ہر تسبیح کم از کم 300 دفعہ پڑھ لیں صبح شام۔ جو قرآن مجید نہیں پڑھے ہوئے وہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس سورت کو 200 دفعہ پڑھ لو یومیہ۔ اور ایسی رمضان شریف میں خاص طور سے حدیث میں آتا ہے لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بیچ میں ایک آدھ دفعہ آدمی محمد الرسول اللہ بھی بول دے، ورنہ ذکر حدیث میں افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ عقیدے کے اظہار کے لیے آدمی محمد الرسول اللہ بھی کہتا ہے، ذکر اتنا ہی کافی ہے۔ ایسے ہی کثرت کے ساتھ استغفار پڑھنے کا رمضان میں خاص طور سے حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جنت کو طلب کرے آدمی، جہنم سے پناہ مانگے۔ تو اب ہمیں چست ہونے کی ضرورت ہے، اب ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اور شیاطین کے چیلے وہ بھی متحرک ہو گئے ہیں۔ 20 رمضان تک راتوں کو بازار بند تھے اور اب صبح تک بازار کھلے رہیں گے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ رمضان میں بازار بند ہوتے، صرف مساجد کے دروازے کھلیں، 24 گھنٹے جب چاہو تو آ جاؤ، اور آخری عشرے میں تو 100% بازار بند ہونے چاہیے، اور ہمیں مساجد میں ڈیرے ڈالنے چاہیے کہ آخری عشرہ بڑی فضیلت والا ہے۔ مگر شیطانی طاقت ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ آخری عشرے میں بازاروں میں رش بڑھ گئی۔ میں چند دن قبل ایک ختم قرآن میں گیا، میں نے کہا آپ نے اتنا جلدی کیوں ختم کیا؟ رمضان کے آخر میں ختم کرنا چاہیے تاکہ لوگ آخر تک تراویح میں اہتمام سے شریک ہوتے رہیں، قرآن مجید زیادہ سے زیادہ سنیں، ان کو ثواب ملے۔ کہنے لگے نہیں ہم مارکیٹ میں رہتے ہیں، اب آخری عشرہ ہمارا مسجد کا نہیں، اب بازار کا ہے۔ اوئے ہوئے، یہ شیطانی محنت ہے جس کے اثرات یہاں جا کر ظاہر ہوتے ہیں۔ دوستو یہ طے کرو بالکل، اس آخری عشرے میں بازار میں نہیں، ہم نے ڈیرا مسجدوں میں ڈالنا ہے۔ گھروں میں اپنی ماؤں بہنوں سے بھی صاف صاف کہہ دو کہ ہم نے رمضان سے پہلے کہا تھا کہ چیزیں لے لو، اب جو ہو گیا بہت ہے، کوئی بات نہیں۔ مسلمان کا ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن اس نے اپنے رب کے احکامات کو زندہ کیا ہو۔ یہ عشرہ بازاروں کا نہیں، یہ عشرہ مساجد میں ڈیرا ڈالنے کا ہے۔ مائیں بہنیں اپنے گھروں میں نماز تلاوت ذکر کا اہتمام کریں، مرد حضرات مسجدوں میں ڈیرے ڈالیں تاکہ یہ عشرہ ہمیں وصول ہو جائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان گزارشات پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔